امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، یافعی ایک امام شافعی ہیں، ایک امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا میں گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا اللہ کا ولی مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بصرہ کی گلیوں میں ایسے جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ آگے دیکھا بادشاہ کی ایک لونڈی تھی، وہ لونڈی جناب علی اتنے خوبصورت لباس، فاخرانہ لباس پہن کر گھوڑے کے اوپر سوار تھی، بڑی متکبرانہ انداز سے اس کا گھوڑا چل رہا تھا، بڑے نوکر چاکر اس کے ارد گرد تھے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا رہی ہے، گلیوں میں گزر رہی ہے۔ اللہ کا ولی مالک بن دینار بڑا ہی سادگی انتہا درجے کا کہ دیکھنے میں ایسے آتا تھا جیسے فقیر شخص، بڑا سادہ سودہ شخص ہے، جا رہا ہے۔ ساتھ سے گزرے نا تو دیکھا لونڈی کو، وہ بڑے ہی فاخرانہ انداز میں چل رہی ہے اور نوکر چاکر اس کے ارد گرد ہیں، گھوڑے ہیں جناب علی، غلام ہیں، اس کا گھوڑا آگے اور بڑے فاخرانہ لباس کے ساتھ جا رہی ہے۔ مالک بن دینار نے ایسے دیکھا نا اس کی طرف اور کہا کہ دیکھا نا تو غیرت آئی۔ غیرت کیا؟ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کو غیرت آتی ہے دوسرے شخص کے اوپر، یار یہ مسلمان شخص ہو کر پھر جناب علی کافروں کے راستے پہ چل رہا ہے، اسے غیرت آتی ہے۔ مالک بن دینار کو غیرت آئی اور کہا بی بی، اس نے کہا جی، کہتا ہے تیرا مالک تجھے بیچتا ہے؟ اس نے کہا کیا بولا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں تیرا مالک تجھے بیچتا ہے؟ اس نے کہا کیا تو مجھے خریدے گا؟ تو مجھے خریدے گا؟ آپ نے فرمایا میں تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہوں، میں تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ اس نے کہا اگر مالک مجھے بیچے تو کیا تو مجھے خریدے گا؟ اس نے کہا ہاں، میں تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ جب یہ بات کہی نا کہ تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہوں، جتنے بھی اس کے نوکر چاکر تھے پیچھے گھوڑیوں کے ارد گرد گھوڑوں کے اوپر سوار تھے، اونچی آواز سے ہنسے، ایک مذاق بن گیا فقیر کا۔ گلیوں میں ہنسنے کی آوازیں گونجنے لگیں، اتنا ہنسے وہ لوگ۔ وہ لونڈی کہنے لگی غلاموں کو کہ اٹھاؤ اس فقیر کو اور گھوڑے پہ سوار کر دو، چلو تھوڑی دیر شغل ہی صحیح، ہم شغل ہی کر لیں گے، گھمنڈ تھا دنیا پہ، تھوڑی دیر شغل ہی کر لیں گے، اٹھاؤ۔ غلاموں نے اس مالک بن دینار کو گھوڑے پہ بٹھایا، درویش عالم دین تھا، گھوڑے پہ بٹھایا، لے گئے بادشاہ کی کچہری۔ جا کر بادشاہ سے کہا کہ ایک فقیر ملا ہے درویش، وہ کہتا تھا کہ میں تو تجھے خرید سکتا ہوں، مالک سے کہو کہ بیچنا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس فقیر کو سامنے لاؤ۔ کچہری کے اندر سامنے لایا گیا۔ جیسے ہی اللہ کا بندہ بادشاہ کے سامنے ہوا نا، بادشاہ کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، ڈر خوف بیٹھ گیا، آنکھوں کے اندر اللہ کا جلال نظر آ رہا تھا، رعب اور دبدبہ تھا، بادشاہ کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ نے خریدنا اسے؟ اس نے کہا بادشاہ میں نے اسے خریدنا ہے، بیچنا ہے آپ نے؟ اس نے کہا آپ خرید پائیں گے؟ ہاں میں اس سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کتنی قیمت پہ خریدو گے؟ اللہ کا ولی درویش مالک بن دینار کہنے لگا کہ کھجور کی 2 گٹھلیاں، وہ بھی گلی سڑی ہوئی، وہ دوں گا اور یہ لونڈی مجھے دو۔ بادشاہ حیران رہ گیا، کیا میں تو لاکھوں روپے خرچ کر کے لایا ہوں، سونے چاندی کے ساتھ تول کر کے لایا ہوں، یہ اللہ کا بندہ
2 کھجور کی 2 گٹھلیاں اور وہ بھی سڑی گلی ہوئی، اس کی قیمت لگا رہے، وہ مجھے دے گا اور لونڈی خریدے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ نے کس اعتبار سے یہ قیمت لگائی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ میں نے اس اعتبار سے اس کی قیمت لگائی ہے کہ اس لونڈی کے اندر عیب بہت زیادہ ہیں، عیب بہت زیادہ، یہ عیب والی ہے۔ اس نے کہا اس میں کون سا عیب ہے؟ مجھے بھی تو ذرا سمجھا، میں بھی تو سمجھوں۔ وہ ولی کی نظر تھی اور یہ دنیا دار کی نظر تھی، یہ اپنی دنیا دار کی نظر سے دیکھ رہا تھا، وہ جناب علی اللہ کے نور سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کا ولی کہنے لگا اس میں عیب ہیں بہت سارے۔ اس نے کہا کون سے عیب ہیں؟ اس نے کہا غور سے سن، یہ اگر اپنے بالوں کو تیل نہ لگائے نا تو چوتھے دن ہی بدبو آنے لگ جائے، بالوں پہ تیل لگاتی ہے تو تب بال۔ اور دوسری بات یہ ہے یہ منہ میں مسواک نہ کرے تو منہ سے بدبو آئے گی، یہ بھی عیب ہے اس میں۔ یہ اگر بالوں کے اندر کنگھی نہ دے تو جوئیں پڑ جائیں گی، یہ بھی عیب ہے اس میں۔ اور یہ چند دن ہے، چند دن بعد بوڑھی ہو جائے گی، یہ بھی عیب ہے اس میں۔ اور یہ پیشاب اور پخانہ کرتی ہے، یہ بھی اس میں عیب ہے۔ اور یہ اپنے لیے محبت کرتی ہے تجھ سے، یہ بھی اسی میں عیب ہے۔ یہ مطلب پرست ہے، یہ بھی اسی میں عیب ہے۔ یہ وقتی طور پہ جناب علی خوبصورت بن جاتی ہے، یہ بھی اسی میں عیب ہے۔ اور کیا عیب دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اس کو مہینے میں حیض آتا ہے 10 دن، یہ بھی عیب ہے اس میں۔ اور یہ تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے غمگین ہو جاتی ہے، یہ بھی اسی میں عیب ہے۔ یہ پریشانیاں اس پر لائق ہو جاتی ہیں، یہ بھی اسی میں عیب ہے۔ اور کیا عیب اس میں دیکھنا چاہتا ہے؟ دنیا کے لالچ کے لیے تجھ سے محبت کرتی ہے، یہ بھی اسی میں عیب ہے۔ اور کیا عیب تجھے دکھاؤں؟ بادشاہ ہکے بکے رہ گیا، آنکھیں نکلی ہوئی رہ گئی کہ کیا کمال۔ اس نے کہا درویشہ بتا کہ کیا کوئی ایسی بھی جاریہ ہے کہ جس سے میں خریدوں اور اس میں یہ عیب نہ ہوں؟ دنیا کے اندر دکھاؤ کوئی ایسی بھی ہے کہ جس کو پیشاب پخانا نہیں آتا، کوئی ایسی بھی ہے کہ جو کنگھیاں نہ دے بالوں میں تو پھر بھی بالوں سے خوشبو آئے، کوئی ایسی بھی ہے کہ جو کپڑے تبدیل نہ کرے تب بھی جناب علی کپڑے خوبصورت اور خوشبو آتی رہے، کوئی ایسی بھی ہے کہ جو بولے تو اس کے منہ سے خوشبوئیں آئیں، کوئی ایسی ہے دکھا۔ اللہ کا ولی کہنے لگا ہاں ہے ایسی ہے، تو خریدنا چاہتا ہے ایسی؟ تو نے دنیا کا مال خریدا ہے نا، دنیا میں رہ کر دنیا کے پیچھے تباہ و برباد ہو چکا ہے ایسی چیز خریدنا چاہتا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں خریدنا چاہتا ہوں۔ جب غور کیا لونڈی کی طرف، اس سے سوال کیا کیا یہ درویش باتیں ٹھیک کر رہا تھا؟ یہ عیب ہیں تجھ میں؟ اس نے کہا باتیں بالکل ٹھیک ہے، باتیں بالکل ٹھیک ہے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ کہاں سے ملے گی جو تو بتا رہا ہے، اور اس کی قیمت کیا ہے، اور یہ کس وقت اور کب ملتی ہے؟ فقیر کہنے لگا ہاں تو جس وقت جب چاہے جہاں چاہے وہاں یہ مل سکتی ہے، جس وقت جب چاہے جہاں چاہے یہ مل سکتی ہے۔ اس نے کہا پھر بتاؤ نا ہمیں۔ اللہ کا فقیر کہنے لگا تو ایسا کر، آدھ رات کو اٹھ، راتوں کو اٹھ کر 2 رکعت نماز نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھ۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے جب خود کھانا کھائے تو غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کو ضرور یاد رکھنا، ان کو بھی کھانا کھلانا۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ نبی کی امت کے لیے راستہ کشادہ رکھنا ہے، اگر راستے پر کوئی اعزاز دے والی چیز ہے تو اس کو ہٹا دینا۔ ایک بات ضرور رکھنا، میں ایک بات یہاں پہ کرتا چلوں کہ جو لوگ دھرنے دے کر راستے روکتے ہیں
نبی کی امت کو تکلیف ہے کہ راستہ کشادہ کر دینا. اس دنیا فانی دنیا کو اتنا استعمال کرنا کہ جتنا تجھے ضرورت ہے، بس جتنی تجھے ضرورت اتنا استعمال کرنا. اس نے کہا اچھا پھر اس کے بعد وہ مل جائے گی؟ کہتے ہیں ہاں، اس کے بعد وہ ملے گی، اور ملے گی ایسی کہ جو اس کی محبت ہوگی وہ صرف تیرے لیے ہوگی، اس کا حسن صرف تیرے لیے ہوگا. تو جب اس کو دیکھے گا تو جب وہ پانی پیے گی اس کے حلق سے پانی گزرتا ہوا تجھے نظر آئے گا. جب وہ بولے گی تو اس کے منہ سے خوشبو نظرے گی، خوشبو گرے گی اس کے منہ سے. اس نے کہا اچھا؟ کہا ہاں. کہتا ٹھیک ہے، بس آج کے بعد ہم اسی پہ عمل کریں گے جو آپ نے بتایا ہے. بتایا کیا تھا؟ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے 2 نفل پڑھنا، دنیا کو چھوڑ دو، صرف اتنا استعمال کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا، راستوں کو کشادہ رکھنا، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں گر جانا. اس نے کہا لونڈی سے آج کے بعد میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے، جا. سب غلاموں کو بلایا اور سبھی سے کہا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو آزاد کر دیا.